عمر حیات خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رپورٹر ہیں بول نیوز اسلام آباد کے۔ بہت شکریہ عمر آپ کے ٹائم کا۔ یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو ریکوڈیک منصوبے پر سرمایہ کاری کا معاملہ ہے، یہ کب تک سموتھلی سارا ڈن ہو جائے گا؟ بلوم برگ کی جو رپورٹ ہے کہ سعودی عرب 10 سے 30% کے شیئرز خریدنا چاہتا ہے، تو یہ اس کو 1-2 ماہ میں ہم کیا اس پروجیکٹ کو شروع ہوتا دیکھ سکیں گے؟ بہت شکریہ ارباب۔ سب سے پہلے تو اس خاص طور پر اس منصوبے کے حوالے سے یہ $1 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں ریکوڈیک کے منصوبے میں سعودی عرب کی، اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ بڑی اہم پیش رفت SIFC کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس معاہدے کے حوالے سے SIFC جو ہے اس معاہدے کی نوک پلک جو ہے وہ سنوار رہی ہے، اور باقاعدہ طور پہ فیزیبل بنانا اس معاہدے کو، اس پر کام کیا جا رہا ہے، اور ودن منتھ جو ہے یہ میچور ہو جائے گا معاہدہ، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس معاہدے پر دستخط بھی ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ سعودی عرب کے وزٹ پر جائیں گے اور دوبارہ، اور وہاں پر ممکن یہی ہے کہ وہاں اس معاہدے کو حتمی شکل دی جائے، اور پھر یا وہاں دستخط ہوں یا پھر پاکستان میں اس حوالے سے دستخط کی تقریب ہو۔ اور ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، خاص طور پر کہ ایک بڑی انویسٹمنٹ جو کہ $1 بلین کی ہے وہ آ رہی ہے تھرو دا SIFC۔ اس میں یقینی طور پر SIFC کا بڑا اہم کردار ہے، رول ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو مزید جو منصوبے ہیں، خاص طور پر جب سعودی ڈیلیگیشن وزٹ پہ آیا تو وہ منصوبے بھی پیش کیے گئے، جن میں کئی ایسے ادارے ہیں جن کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو وہ پرائیویٹائزیشن کے لیے بھی پیش کیے گئے۔ اب جو آپ نے شیئرز کی بات کی ہے، سعودی عرب جو شیئرز دے رہا ہے ریکوڈیک میں، یہ یقینی طور پر 10 سے 30% ہیں، اور ممکن یہ ہے کہ آنے والے جو دن ہیں اس میں مزید اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے، اور جو شیئرز ہیں ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو دیگر شعبوں میں، یعنی آپ کا ٹورزم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا IT ہے، اس میں بھی، اور خاص طور پر جو منرلز ہے اس میں بھی سعودی عرب جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کا خواہاں ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تو IMF کے پاس بھی جاتا ہے، ورلڈ بینک کے پاس بھی جاتا ہے، دوست ممالک کے پاس بھی جاتا ہے، پیرس کلب کے پاس بھی جاتا ہے، G20 کے پاس بھی جاتا ہے کہ ہمیں قرض دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرض لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری نہیں آتی، اس وقت تک معاملات جو ہے، یا خاص طور پر ہم دیکھیں کہ ہماری نہ تو ایکسپورٹ بڑھیں گی، نہ ہمارا جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے وہ بھی اسی طرح ہی رہیں گی۔ لیکن جب آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی، آپ کے ملک کے اندر روزگار کے مواقع ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے ملک کے اندر خوشحالی آئے گی، اور وہ خوشحالی آپ کو نظر بھی آئے گی۔ اور یہ چین کا یہ ماڈل تھا بیسیکلی، کہ چین کے جو ڈنگ شاؤپنگ چین کے صدر رہے ہیں، انہوں نے یہ ماڈل اپنایا تھا کہ چین کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ لائی جائے، اور انویسٹمنٹ کے ذریعے چینی عوام کو خوشحال کیا جائے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کا ہمارا جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ ہے وہ تو مکمل ہو گیا، لیکن اس کے بعد ہم ایک اور معاہدے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم 2 درخواستیں لے کے جا رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں آپ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا پروگرام دے دیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کلائمیٹ فائنینسنگ ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے جو SDRs ہیں، ہمارا جو SDRs کا کوٹا ہے وہ بھی ہمیں فراہم کیا جائے۔ لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ ایک قرض کی رقم ہے۔ لیکن یہ جو سعودی سرمایہ کاری والا معاملہ ہے، کیا اس سے پہلے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی خلیج تعاون کونسل کے ساتھ پاکستان کو کرنا پڑے گا؟ اور کیا وہ کوئی ٹیکنیکل ایگریمنٹ ہوگا، یا وہ جسٹ فارمیلٹی ہوگی، وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا؟ یعنی کوئی ہرڈلز تو نہیں ہے اس پروجیکٹ کے درمیان جو ریکوڈیک کا منصوبہ ہے؟ ابھی تک تو کوئی ہرڈلز نہیں ہے، اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے یا پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ جس کے تحت آپ کی ایک یا 2 طرفہ تجارت ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کہتے ہیں کوئی ٹرانزٹ ٹریڈ ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ کا اس ممالک کے ساتھ جو تجارتی تعلق ہے، جو ٹریڈ ریلیشن ہے وہ کیسا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا خلیجی ممالک کے ساتھ جو ٹریڈ ریلیشن ہے، بہت شکریہ عمر حیات خان، بول نیوز کے رپورٹر ہمارے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔